کوئی سننے والے دوستوں کو السلام علیکم۔ کسی زمانے میں ایک آسودہ ملک میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ اس کے انتظام حکومت سے تمام رعایا بھی خوشحالی سے زندگی گزار رہی تھی۔ ان سب میں خدا ترس اور ہمیشہ اللہ کی ذات پر توکل کرنے والے وزیر اعظم کا بھی بڑا کردار تھا، جو اسے مناسب مشورہ دیا کرتا تھا۔ بادشاہ بھی وزیر اعظم کی نہایت قدر کرتا تھا، ہر اہم فیصلوں میں اس کی رائے کو مقدم رکھتا تھا۔ وزیر اعظم ہر حالات میں ایک جملہ دہرایا کرتا تھا: اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے، چاہے پریشانی معمولی ہو یا کتنی بڑی۔ ہر معاملے میں خدا سے مدد مانگنے کے ساتھ بہتر حکمت عملی اپنانا اس کی خاص صفت تھی۔ جہاں ہر زمانے میں اچھے لوگ ہوتے ہیں، وہیں برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ وہ وزیر اعظم پر بادشاہ کے اس قدر و اعتماد پر حسد محسوس کرتے تھے اور ہمیشہ اس موقع کی تلاش میں رہتے کہ کسی طرح وزیر اعظم کو بادشاہ کی نظر میں ذلیل و خوار کیا جائے، لیکن کئی سازشوں کے باوجود وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ ایک دن انہیں ایسا موقع مل گیا جیسے کسی شکاری کے ہاتھ بٹیر لگ گیا ہو۔ کچھ یوں ہوا، ایک دن بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ شکار پر گیا۔ سارا دن جنگل میں بھٹکنے کے بعد کوئی بھی اچھا شکار ہاتھ نہیں آیا۔ شام ہونے کو آئی اور شکار کی تلاش میں یہ تمام گھنے جنگل میں بہت دور تک نکل چکے تھے۔ اندھیرا ہونے کو تھا۔ اس دوران بادشاہ کو ایک ہرن نظر آیا تو فوراً تیر کمان سنبھالی اور نشانہ لگایا، مگر وہ ہدف سے چوک گیا۔ اب جب صبح سے کوئی شکار نہ ملنے پر بادشاہ کی صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ سامنے شکار کو دیکھ کر وہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے وہ گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور دبے پاؤں آگے بڑھتے ہوئے نشانہ باندھنے لگا۔ دوستوں، مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتی ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور گھنٹی کی علامت کو دبائیے۔ اچانک بادشاہ کی زوردار چیخ سنائی دی۔ تمام وزراء اور سپاہی دوڑے اور وہاں دیکھا کہ بادشاہ اپنا ایک پیر ہاتھ میں تھامے درد سے کرا رہا ہے۔ ساتھ موجود طبیب نے معائنہ کیا تو معلوم ہوا کہ بادشاہ کے پیر کے انگوٹھے میں کوئی زہریلا کانٹا پیوست تھا۔ تاریکی بڑھنے لگی تھی، کانٹا نکالنے میں کامیابی نہیں ملی۔ بادشاہ کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ ایک ڈولی میں بادشاہ کو لٹکا کر سب چل پڑے اور صبح ہوتے ہی تمام لوگ بادشاہ کے محل میں پہنچ گئے۔ کسی طرح بادشاہ کے انگوٹھے سے کانٹا نکال لیا گیا، لیکن تکلیف میں کوئی راحت نہیں ہوئی۔ انگوٹھا نیلا پڑ چکا تھا اور اس کے اثر اوپر پنجے پر نظر آنے لگے۔ تمام طبیبوں نے یک زبان ہو کر انگوٹھا کاٹنے کا مشورہ دیا۔ وزیر اعظم نے بادشاہ کو قائل کیا کہ اگر انگوٹھا نہیں کاٹا گیا تو زہر پھیل سکتا ہے۔ آخر کار انگوٹھا کاٹ دیا گیا۔ بادشاہ بہت رنجیدہ ہوا۔ تمام وزراء بھی افسوس ظاہر کرتے ہوئے بادشاہ کو تسلی دینے لگے۔ وزیر اعظم نے بادشاہ کی ڈھارس بنتے ہوئے کہا: حضور، اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے، ضرور اس میں کوئی اللہ کی حکمت ہوگی۔ اتنا سننا تھا کہ وزیر اعظم سے حسد کرنے والوں کو موقع مل گیا۔ وہ کہنے لگے: بادشاہ سلامت اتنی مشکل گھڑی میں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہوا۔ اس طرح کی باتیں کہہ کر وہ بادشاہ کو اکسانے لگے۔ بادشاہ بھی تکلیف کی کیفیت میں ان کی باتوں میں آ گیا اور قہر آلودہ نگاہ سے دیکھا اور دھاڑتے ہوئے وزیر اعظم کو جیل میں بند کرنے کا فرمان جاری کر دیا۔ یوں دشمنوں کی مراد پوری ہوئی اور وزیر اعظم قید خانے میں ڈال دی۔ وقت کے ساتھ بادشاہ کا زخم بھی بھر گیا۔ امور سلطنت چلانے میں وہ ہمیشہ وزیر اعظم کی کمی محسوس کرتے تھے، لیکن اپنا کٹا ہوا انگوٹھا دیکھ کر اپنے فیصلے کو درست سمجھتے رہے۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ نے دوبارہ شکار پر جانے کا منصوبہ بنایا۔ لشکر سمیت جنگل میں ڈیرا ڈال۔ پہلے دن مناسب شکار بھی مل گیا۔ رات کو جنگل میں ہی خیمے سجا دیے گئے۔ اچانک ان پر جنگلی قبائلیوں نے حملہ بول دیا اور بادشاہ کو قید کر کے اپنے ٹھکانے کی طرف دوڑ پڑے۔ سپاہیوں نے بادشاہ کو چھڑانے کی بہت کوشش کی، لیکن گھنے جنگل میں کامیاب نہ ہو سکے۔ جنگلیوں کے گروہ نے بھی اپنے قبیلے پہنچ کر بادشاہ کو رسیوں سے باندھ دیا۔ دیر رات تک ان کا گانا بجانا چلتا رہا۔ بادشاہ کو گھبراہٹ میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھال کر اطراف میں غور کیا تو اسے کچھ انسانی کھوپڑیاں نظر آئیں۔
اب اسے سمجھ میں آ گیا کہ یہ قبائلی اس کی بلی دینے کی تیاری کر رہے ہیں۔ بادشاہ کے خواص فاختہ ہو گئے، وہ دل ہی دل میں خدا سے مدد مانگنے لگا۔ صبح ہوئی تو قبائلیوں کا مذہبی پیشوا بلی دینے سے پہلے قیدی کا جائزہ لینے پہنچا۔ ہر طرف سے معائنہ کرنے کے بعد جب اس نے دیکھا کہ قیدی کے ایک پیر کا انگوٹھا کٹا ہوا ہے تو اس نے اعلان کیا کہ اس میں نقص ہے، لہذا اس کی بلی نہیں دی جا سکتی۔ بادشاہ اس پر شکر کے جذبے سے سرشار ہو گیا اور اسے اپنے اسی وزیر اعظم کا جملہ یاد آیا، اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے۔ بادشاہ نے پیشمانی میں خدا سے معافی طلب کی اور عزم کیا، اگر یہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوا تو سب سے پہلے اپنے نیک وزیر اعظم کو رہا کر کے اس سے معافی مانگوں گا۔ ایک رات موقع دیکھ کر بادشاہ ان کی قید سے فرار ہو گیا۔ رعایا بھی اپنے فرمان کی رواں کی تلاش میں سرگرداں تھی۔ بادشاہ محل کی طرف جا رہے تھے کہ رستے میں سپاہی بھی مل گئے اور اسے فوراً محل لے آئے۔ وہاں پہنچتے ہی بادشاہ نے سب سے پہلے وزیر اعظم کو آزاد کیا اور عاجزی سے معذرت چاہی تو وزیر اعظم نے بھی اسی انداز میں کہا، حضور اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے۔